امن کا شہزادہ شہزادہ پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس۔ ویلکم بیک۔ ہم آپ کو پرنس آف پیس میں بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں۔ عزیزو، آج بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے اور بریک پر جانے سے پہلے دونوں ہمارے معزز مہمانوں نے جو اس خط کا تعارف ہے، بنیادی طور پر یہ کن لوگوں کو لکھا گیا اور صورتحال کیا تھی، اور میں سمجھتا ہوں آج بھی وہی صورتحال ہے، کیونکہ مختلف ادوار میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیم ایشوز پرابلمز ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ تو اس وقت بھی لوگ پیغام کو رد کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں۔ اس وقت بھی لوگ دورہ معیار تھا، آج بھی دورہ معیار ہے۔ اس وقت بھی بہت سارے لوگ حقیقی معنوں میں تبدیل ہوئے تھے، یعنی ان کا ظاہر بھی بدل گیا تھا اور باطن بھی بدل گیا تھا۔ تو آج بھی بہت سارے سچے اور حقیقی پرستار موجود ہیں۔ ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں مقدس کلام کے لیے، لیکن آج جس نقطے پر ہم زیادہ غور کریں گے وہ ہے مختلف طرح کی جو تعلیمات ہے وہ گمراہی پیدا کرتی ہیں۔ اس لیے ہمیں ایمان کے پکے اور من کے سچے بننے کی ضرورت ہے، تو اپنے ایمان پر سٹرونگ ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ خدا نے بنی اسرائیل کو چنا تاکہ دنیا اور قوموں میں خدا کی روشنی اور نور بن کر اس کی خوشخبری سنائیں، لیکن انہوں نے غیر اقوام کے، دوسری قوموں کے رنگ اپنے اوپر رنگ لیے۔ تو ہم اس بات کو سمجھیں کہ خدا نے ہمیں یونیک اور نرالے لوگ بنایا ہے، ہمیں دنیا کے لیے نور اور روشنی بنایا ہے۔ ہم نے دوسری قوموں کا رنگ اپنے اوپر نہیں لینا، بلکہ وہ نور اور روشنی جو خدا نے ہمیں دی ہے ہم نے دوسری قوموں تک لے کر جانی ہے۔ اس بات چیت کو ہم جاری رکھیں گے، اور میں چاہوں گا کہ ہم پیارے بھائی سندھیر سے مزید اس حوالے سے جانیں۔ جی سندھیر بھائی۔ جی سر، پاسٹر مبارک بات کر رہے تھے اس خط کے حوالے سے کہ یہ بڑا یونیک ہے، بالکل۔ تو میں یہ کہوں گا کہ عہد جدید کے اندر یہ ایسا خط ہے جس میں سب سے زیادہ علم المسیح بیان کیا گیا یسوع کے بارے ہے۔ میں یہ ایسا خط ہے، یسوع مسیح کے بارے میں زیادہ علم اسی خط کے اندر موجود ہے۔ تو یہ عبرانیوں کے لیے تھا، ظاہر سی بات ہے۔ تو ہم تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جائیں گے عبرانیوں کی۔ تو جیسے کہ سٹرینج ڈاکٹرائن پہ بات ہو رہی ہے، غلط عقائد پہ بات ہو رہی ہے، ایسے دستور العمل پر بات ہو رہی ہے جو ہمارے ایمان کا حصہ نہیں ہے، ہمارے ایمان کا حصہ نہیں، بلکہ ان یہودیوں کے اندر جو ایسی باتیں تھیں ان کے حوالے سے جو بات ہے۔ تو اس پر میں بات کرنا چاہوں گا سموئیل کی کتاب میں سے، جی پہلی کتاب ہے، اس کا 2 باب اور 12ویں آیت سے 17ویں آیت تک یہ میں پڑھوں گا۔ تو یہاں پہ لکھا ہے، اور ایلی کے بیٹے بہت شریر تھے، انہوں نے خداوند کو نہ پہچانا، اور کاہنوں کا دستور لوگوں کے ساتھ یہ تھا کہ جب کوئی شخص قربانی چڑھاتا تھا تو کاہن کا نوکر گوشت ابالنے کے وقت ایک سہ شاخہ کانٹا اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے آتا تھا، اور اس کو کڑاہ یا دیگچے یا ہنڈے یا ہانڈی میں ڈالتا، اور جتنا گوشت اس کانٹے میں لگ جاتا اسے کاہن آپ لے لیتا۔ یوں ہی وہ سیلہ میں سب اسرائیلیوں سے کیا کرتے تھے جو وہاں آتے تھے، بلکہ چربی جلانے سے پہلے کاہن کا نوکر موجود ہوتا اور اس شخص سے جو قربانی چڑھاتا یہ کہنے لگتا تھا کہ کاہن کے لیے کباب کے واسطے گوشت دے، کیونکہ وہ تجھ سے ابلا ہوا گوشت نہیں بلکہ کچا لے گا۔ اور اگر وہ شخص یہ کہتا کہ ابھی وہ چربی کو ضرور جلائیں گے، تب جتنا تیرا جی چاہے لے لینا، تو وہ اسے جواب دیتا، نہیں، تو مجھے ابھی دے، نہیں تو میں چھین کر لے جاؤں گا۔ سو ان جوانوں کا گناہ خداوند کے حضور بہت بڑا تھا، کیونکہ لوگ خداوند کی قربانی سے گھن کرنے لگے تھے۔ یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ ایماندار لوگ ہوں، اور یہ تو کاہن تھے، بالکل باقاعدہ پہلے باب کے اندر یہ بات درج ہے کہ حفنی اور یہ فنحاس، یہ دونوں ایلی کاہن کے بیٹے، یہ باقاعدہ طور پر یہ کاہن تھے، اور ان کے اندر یہ بات تھی
جن کی وجہ سے لوگوں کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے کہ گھن کرنے لگے، انتہائی نفرت، ایسا رویہ کہ خدا کی قربانی سے وہ نفرت کرنے لگے ہیں اور کراہیت کرنے لگے ہیں، یہ میں کہوں گا۔ تو ایسی نفرت پیدا کرنے والے جو کام ہیں یا جو ایسی ڈاکٹرائن ہے جس کے وسیلے سے جو ہم نے اپنے لیے ٹھہرا لی اور لوگ خدا کی تعلیم سے انحراف کرتے ہیں، بالکل، تو یہ باتیں جو ہیں یہ ہمارے لیے ٹھوکر کا باعث ہیں، کلیسیا کے لیے ٹھوکر کا باعث ہیں۔ اور اسی طرح سے ہم دیکھیں کہ کلیسیا کے اندر بھی ایسی باتیں آ چکی ہیں۔ یہ تو پرانے عہد کے اندر عبرانیوں کی بات تھی، عبرانی یہودیوں کی بات، تو ان کے اندر بھی ایسی باتیں تھیں، ان کے تعلیمات کے اندر ایسی باتیں تھیں جن کے وسیلے سے نفرت انگیز باتیں ہوا کرتی اور جن خدا کی تعلیم سے لوگ نفرت کرنے لگتے۔ تو ایسے ہی ہے آج کے زمانے کے اندر کلیسیا کے اندر بھی۔ تو یہ میں بات کروں گا کہ جیسے جو ہے ایسا دستور انہوں نے اپنایا، تو ایسے دستور ہمارے لوگوں نے بھی اپنائے ہوئے ہیں۔ عام طور پر مطلب کچھ لوگوں نے ایسی باتیں وہ کہتے ہیں جو بائبل کا حصہ نہیں ہے، بائبل میں اس کے بارے میں ذکر نہیں ہے۔ ہاں جی، تو یہ اپنا ایک انہوں نے ایمان کا حصہ بنایا، جیسے روٹی روزی کہتے کمانا بھی عبادت ہی ہے، نہ وہ عبادت کرتے ہیں، نہ دعا کرتے ہیں، نہ عبادت خانے میں جاتے ہیں، وہ روٹی کمانے، روزی کمانے، کاروبار کو عبادت سمجھ لیتے ہیں۔ بالکل عبادت، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں، صحیح، بالکل، وہ کہتے ہیں جی جو ہم محنت کر رہے ہیں یہ بھی ہماری عبادت ہے، یہ ہماری عبادت ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری عبادت ایک کرسچین کی عبادت تب تک نہیں ہوتی جب تک وہ خدا کی حضوری میں نہ جائے، واہ، اس کے قدموں میں نہ جھکنا جائے، اور پھر اپنا منہ نہ کھولے، واہ، تب تک اس کی کوئی عبادت نہیں ہو سکتی۔ تو وہاں پہ جب ہم دیکھیں متی کی انجیل کے اندر اس کے 11ویں باب کی 28ویں آیت میں، تو وہاں پہ بڑی خوبصورت آیت یسوع مسیح کے الفاظ ہیں کہ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، میرے پاس سب میرے پاس آؤ۔ واہ واہ، تو مطلب لوگ سمجھتے ہیں کہ خدا محنتی کے ہاتھ کو برکت دیتا ہے، شاید محنت کرنا عبادت ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ بے شک محنت اٹھانے والے ہیں، بوجھ سے دبے ہوئے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، پھر بھی میرے پاس آؤ۔ تو مطلب عبادت تب ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ یہ جو غلط تعلیم ہے نا، یہ آج کے زمانے کے لوگوں کی، جی بالکل، لوگوں کی اپنی ہے، یہ اپنی خود ساختہ ہے، خود ساز تعلیم ہے۔ جی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم یسوع مسیح کی تعلیم کو ذرا غور سے دیکھیں۔ اگر اس آیت کو لیتے ہیں جو امثال کی کتاب کے اندر ہے کہ خدا محنتی کے ہاتھ کو برکت دیتا ہے، تو وہاں پر بھی خدا کا ذکر ساتھ موجود ہے کہ خدا محنتی کے ہاتھ کو برکت دیتا ہے۔ خدا کے بغیر ہم جتنی بھی محنت کریں ہم برکت نہیں پا سکتے۔ عام مشاہدے کے طور پر بھی دیکھ لیں کہ بہت محنت کرتے ہیں، دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، پسینے میں شرابور، تو پھر بھی بنیادی ضرورتیں بھی پوری نہیں ہوتی، برکت نظر نہیں آتی، نظر آتی۔ تو مطلب یہ کہ یہ غلط تعلیم کی وجہ سے ہے۔ اگر یسوع مسیح کے پاس آ جائیں، جیسے اس نے کہا ہے کہ محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا، تو یسوع مسیح ہی ہے جو ٹھیک تعلیم دیتا ہے، جس کی ایکوریٹ تعلیم ہے، جو درست ڈاکٹرائن ہے۔ اگر اس کے پاس آئیں گے تو پھر ہی برکت پائیں گے، پھر ہی نجات پائیں گے، اور ہمارے پاس کوئی وسیلہ نہیں ہے، صرف یسوع مسیح ہے جو درست تعلیم دیتا ہے، اور اسی کے وسیلے سے ہم نجات کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں چاہتا ہوں کہ ہم اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ کچھ لوگوں کی کوئی تعلیم نہیں ہے، وہ مختلف طرح کی تعلیمات جو ہیں ان کو انہوں نے اپنایا ہوا ہے، کہ ایک تو ہم اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو لوگ چرچ میں روحانی اور باہر جسمانی ہیں، ایک یہ دوہرا معیار بھی ہے لوگوں کا، ڈبل سٹینڈرڈ ہے۔ جیسے آپ کہہ لیں کہ روحانی ماسک پہنے ہوئے لوگوں نے، بالکل بہروپیہ جیسے ہوتا ہے، تو آج کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بہروپ دھارا ہوا ہے، اور اس طریقے سے وہ بہروپیے ہیں کہ وہ جب عبادت والوں میں ہوتے ہیں تو عبادت والے نظر آتے ہیں، اور جب وہ باہر نکلتے ہیں تو کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم جہاں بھی ہوں ہم خداوند کے ہیں، بالکل ہماری زندگی سے اس کی خوشبو آنی چاہیے۔ وہ لکھا نا کہ اس نے اپنے بیٹے کو بڑی چلاکی سے وہ بکری کی کھال پہنا دی، اور جب اس نے ہاتھ پھیرا اس نے کہا جسم تو پہلے اٹھے کا ہے لیکن خوشبو پہلے اٹھے کی نہیں ہے۔ تو آج کتنے لوگ ہیں جنہوں نے پہلے اٹھے کا لبادہ تو اڑا ہوا ہے یسوع مسیح کا، لیکن خوشبو بیٹے کی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب اس لونڈی نے پطرس سے پوچھا
کہ کیا تو بھی اس کے ساتھ ہے؟ تو اس نے کہا نہیں میں اس کو جانتا بھی نہیں. تو اس نے کہا نہیں تیری بولی بتا رہی ہے. یعنی اس کی بولی اس کے جیسی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہم یسوع کے ہیں, یسوع ہم میں ہے, ہم نے نجات پائی ہے, ہم اس کے لوگ ہیں, ہم کرسچن ہیں, تو پھر یسوع کی خوشبو بھی ان میں سے آنی چاہیے, ان کی بولی بھی یسوع جیسی ہونی چاہیے. تو یہ بہت ضروری ہے. لیکن آج کے ایماندار, آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے لبادے اڑے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو خدا پرست, ایماندار, مومن, راست باز, نجات یافتہ, سیوڈ پرسن بہت کچھ کہتے ہیں, لیکن حقیقی معنوں میں نہیں ہے. تو ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کی ساری بات چیت کے لیے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اس ساری گفتگو سے برکت حاصل کر رہے ہیں. پیارے بھائی پاسٹر مبارک کی طرف چلتے ہیں اور ان سے بھی مزید جانیں گے آج کا جو ٹاپک ہے. جی مبارک صاحب. جی سر, میں سمجھتا ہوں مسیحت یہ دین یا مذہب نہیں, بالکل یہ ریلیجن نہیں ہے بلکہ ریلیشن شپ کا نام ہے, تعلق کا نام ہے. بالکل یہ خدا اور انسان کا درمیان تعلق ہے. بالکل بالکل. اور یہ تعلق ہمارا قائم ہوتا ہے تو اس کی بیسک جو وجہ ہے وہ خداوند یسوع مسیح کا خون ہے, اس کی عظیم اور اتم قربانی ہے. اس کی قربانی کے بغیر یہ ریلیشن ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارا قائم ہو یا مضبوط ہو. تو اس لیے یہاں پر جو ہمارے پاس آیت ہے اور ٹاپک ہے ہمارا کہ جو مختلف طرح کی تعلیمیں ہیں یا مخلوط تعلیمات ہیں وہ گمراہ کرتی ہیں, گمراہی کا سبب بنتی ہیں. تو رسول اعظم بیان کرتے ہیں اپنے فرزند سے, تیموتھیوس سے کہتے ہیں, پڑھ دیجئے ریفرنس بول دیجئے. جی, پہلا تیموتھیوس کا خط ہے اور اس کا 6 باب اور دوسری آیت کا آخری حصہ, 3 باتوں کی تعلیم دے اور نصیحت کر. اگر کوئی شخص اور طرح کی تعلیم دیتا ہے اور صحیح باتوں کو یعنی ہمارے خدا یسوع مسیح کی باتوں اور اس تعلیم کو نہیں مانتا جو دینداری کے مطابق ہے, وہ مغرور ہے اور کچھ نہیں جانتا, بلکہ اسے بحث اور لفظی تکرار کرنے کا مرض ہے, جن سے حسد, جھگڑے, بدگوئیاں, بدگمانیاں اور ان آدمیوں میں رد و بدل پیدا ہوتا ہے جن کی عقل بگڑ گئی ہے اور وہ حق سے محروم ہے اور دینداری کو نفع ہی کا ذریعہ سمجھتے ہیں. یعنی رسول بیان کر رہے ہیں کہ اصل تعلیم جو ہے وہ خدا یسوع مسیح کی ہے, اور جو تعلیمات یسوع مسیح نے دے رکھی ہیں, دی ہیں اپنے لوگوں کو, انہی تعلیمات پر آپ کو عمل پیرا ہونا ہے. اور اس طرح ہم جب یسوع مسیح کے میتھڈ کو, اس کی تعلیمات کو فالو کریں گے تو جیسے آپ پہلے بیان کر رہے تھے کہ ہم میں مسیح کی خوشبو آئے گی. تو جب ہم مسیح کی پیروی کریں گے تو پھر ہی خوشبو آئے گی, پھر ہی اس کی خوشبو آئے گی. جب ہم اس کی پیروی نہیں کرتے ہیں تو اس کی ہمارا کردار کسی کام کا نہیں, تو پھر کیسے بالکل ہم رسمی فرضی ہو جائیں گے. بالکل بالکل. اور اس کا کوئی فائدہ, کوئی ایڈوانٹیج نہیں ہوگا. بلکہ آپ جو بات کر رہے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ ایک اور حوالہ پڑھ دیجیے گا, غلطیوں پہلے باب کی 7ویں آیت سے پڑھ دیجیے گا. بہت خاص یہاں پر ہمیں چیز ملتی ہے. آئیے دیکھیں ناظرین, غلطیوں پہلے باب کی 7ویں آیت مقدسہ سے ہم پڑھیں گے, 7ویں اور 8ویں اور 9ویں, 3 آیات پڑھ دیجیے گا. جی, کلام خدا میں یوں لکھا ہوا ہے, مگر وہ دوسری نہیں, البتہ بعض ایسے ہیں جو تمہیں گھبرا دیتے ہیں اور مسیح کی خوشخبری کو بگاڑنا چاہتے ہیں. جی, لیکن اگر ہم یا آسمان کا کوئی فرشتہ بھی اس خوشخبری کے سوا جو ہم نے تمہیں سنائی ہے کوئی اور خوشخبری تمہیں سنائے تو ملعون ہو. جیسا ہم پیشتر کہہ چکے ہیں ویسا ہی اب میں پھر کہتا ہوں کہ اس خوشخبری کے سوا جو تم نے قبول کی تھی اگر کوئی تمہیں اور خوشخبری سناتا ہے تو ملعون ہے. اب دیکھیں کتنے سخت الفاظ ہیں جی کہ تعلیم کو بگاڑ دینا. اب میں ان دنوں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پر یسوع مسیح کی الوہیت پر بہت سارے لوگ چیلنج کرتے ہیں, جی, اس کی ڈیوینٹی پر باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر ہم یوحنا کی انجیل کا شروعات ہی پڑھ لیں تو ان کے سوالوں کا جواب تو وہاں موجود ہے. ٹھیک ہے, کہ یسوع مسیح جو ہے وہ صرف اس کا آغاز چرنی سے نہیں ہوتا, وہ تو ازلی ہے, وہ تو اس کا ازلی ابدی بیٹا ہے, اور بلکہ خالق ہے, کریٹر ہے, نہ کہ چیزوں کو بنانے والا ہے, بلکہ چیزیں اس کی قدرت اور اس کے کلام کی قدرت کے وسیلہ سے قائم ہے, وجود میں آئی ہیں. تو
آج یہ بہت المیہ ہے کہ لوگوں نے خوشخبری کو، تعلیم کو بگاڑ دیا ہے، خراب کرنے. اور یہاں پر بھی یہی ہمیں ملتا ہے کہ اگر ہم یہاں آسمان کا کوئی فرشتہ بھی کوئی اور خوشخبری. اب پالوس رسول خود کو بھی لوگ فرشتوں کو پتہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ فرشتوں کا بڑا احترام اور ادب اور بڑا یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ خدا کا فرشتہ آیا ہے. اور پالوس رسول کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ آسمان کا کوئی فرشتہ بھی اس خوشخبری کے سوا کوئی اور خوشخبری تمہیں سنائے تو مالعون ہو. تو آج یہ بڑے المیہ کی بات ہے کہ مسیح تعلیم کو بگاڑ دیا گیا، خراب کر دیا گیا. جی آپ بہت اچھی گفتگو کر رہے تھے، میں آپ کی وہ بات کو بڑھانا چاہ رہا تھا. جی تو اسی حوالے سے کہ گمراہ کرتی ہیں جو مخلوط تعلیمات ہیں. بالکل. سلاطین کی پہلی کتاب اس کے 18ویں باب میں ایلیا کا ذکر ہے. جی بالکل. تو جب وہ 450 نبی ہیں بال کے اور اخیا بھی وہاں موجود ہے، تو اصل میں یہ لوگ تھے کون؟ یہ تو یہودی لوگ تھے جی، جن کے پاس شریعت تھی، جن کے پاس موسیٰ نے وہ کلام دیا ہوا تھا جو خدا نے کو سینہ سے ان کو دیا تھا. بالکل. اور ان کے آباء اجداد سے خدا نے ڈائریکٹلی کلام کیا ہے، بات کی ہے، اور انہوں نے تب اقرار کیا تھا ہم خداوند ہی کی پرستش کریں گے، بالکل، ہم اسی کو جلال دیں گے. یشوع نے بھی کہا تھا نا، رہی میری اور میرے گھرانے کے بعد ہم تو خداوند کی پرستش. بالکل، ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے. بالکل. تو وہاں پر ایلیا کے نام کا مطلب جانتے ہیں کہ یہ خدا میرا یہوہ ہے، واہ واہ، یہوہ میرا خدا ہے. واہ. اور تشبیہ کا میں دیکھ رہا تھا، اس کا مطلب ہے اصلاح کرنے والا، تبدیل کرنے والا. بالکل. یعنی یہ اس کے گاؤں کا بھی نام ہے. جی بالکل بالکل علاقے کا. بالکل بالکل. تو یہ اس غلط تعلیم کو جو ایزبل نے پھیلا دی تھی پورے اسرائیل میں، مخلوط، جی اس مخلوط تعلیم کو یہ اس کی اصلاح کرنے کے لیے اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کر رہا ہے. واہ واہ. اور بلکہ ساری دنیا ایک طرف تھی اور یہ اکیلا ایک طرف ہے. واہ، واٹ اے گریٹ میسج. اور اس طرح سے آج بھی بہت سارے خادمین ہیں جو مخلوط تعلیمات کے خلاف سر اٹھا رہے ہیں، قلم اٹھا رہے ہیں، اپنے آپ کو پیش کیے ہوئے ہیں. تو ایلیا نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی ہے، اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں بڑا ہلڑ ہو رہا ہے، بڑا اچھی طریقے سے ہو رہا ہے، اور قربانی پیش کی جا ری ہے. مقصد کیا ہے؟ خدا کو جگا رہے ہیں، خدا سے بات کر رہے ہیں، اپنے بال خدا کو، اپنے بال خدا کو، اس کو جگا رہے ہیں. زندہ خدا تو ہمیشہ جاگتا رہتا ہے، وہ ہمیشہ جاگتا ہے. آمین. تو ایلیا ان کو چڑھا رہا ہے، ان کو اور زور سے اور شور کرو. شاید وہ سفر میں ہے، کہیں جا رہا ہے. یعنی یہ وہ تعلیم ہے جس نے لوگوں کو اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے. اور ایک اور چیز پیسے وہاں پر ایلیا نے کہی کہ تم کب تک ڈاما ڈول ہاں جی خیالوں میں پڑے رہو گے. یعنی لوگ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے. جی. تو آج بھی آپ دیکھ لیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ فیصلہ ہی نہیں کر پاتے کہ میں نے کہاں جانا ہے، میرا چرچ کون سا ہونا چاہیے، میرا پاسٹر کون سا ہونا چاہیے، مجھے درست تعلیم کی پیروی کرنا ہے. بہت شکریہ پاس صاحب، آپ نے بڑی اچھی باتیں کی. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، تو ہم جی تو چاہتے ہیں ہم بہت ساری باتیں کریں، لیکن میں معذرت خواہوں آپ سے. ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آج پرنس آف پیس میں جو ہمارا ٹاپک جس پر ہم نے کوشش کی ہے بات کرنے کی، موضوع بہت بڑا ہے، اس کے لیے زیادہ وقت درکار ہے، لیکن کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ہم اس بات پر غور کریں، کیا ہم بھی ڈاواڈول تو نہیں ہیں، یا ہم بھی مخلوط تعلیمات کا شکار تو نہیں ہے. اور مخلوط تعلیم وہ ہے جو مختلف عقائد سے شامل کی جاتی ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ انجیل بائبل مقدس ضابطۂ حیات بھی ہے اور ضابطۂ نجات بھی ہے. خداوند ہم سبوں کو اس کلام کی تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق دے. آخر میں شکر گزار ہوں آپ سبوں کا، اپنے معزز مہمانوں کا. پاسٹر سندیر آپ تشریف لائے، پاسٹر مبارک آپ کا بھی بہت شکریہ. خداوند آپ سبوں کو بہت برکت دے. ناظرین، بتاتا چلوں کہ یہ پروگرامز جو آپ پی ایم آئی ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہیں، یہ سارے پروگرامز یوٹیوب پر بھی اویلیبل ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں ان پروگرامز کو یوٹیوب پر دیکھنا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں. پی ایم آئی ٹی وی یوٹیوب چینل ہے. خداوند آپ سبوں کو بہت برکت دے. اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے گا. کیپ واچنگ پی ایم آئی ٹیلی ویژن. گاڈ بلیس یو آل. Prince of Peace, Prince of Peace.